اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج برج کورس کا 32واں دن اور ہم 7ویں جماعت کی اردو مضمون کی 32ویں شیٹ لے کر حاضر ہیں۔ اس شیٹ میں سمجھنا، بولنا اور لکھنا اس مہارت پر زور دیا گیا ہے۔ آئیے پہلا کالم آؤ پتہ کریں۔ استاد سرپرست کی مدد سے اقتباس سمجھنا اور اس پر منحصر پوچھے گئے سوالات کے جوابات بولنا اور لکھنا۔ پہلے اقتباس یعنی پیراگراف بغور پڑھیں، پھر سوال پڑھیں، اس پر غور کریں اور اپنے الفاظ میں ان سوالوں کے جواب لکھیں۔ دیکھیے میں پیراگراف کو پڑھ رہا ہوں۔ یورپ میں کل پرزوں کی گھڑی 12ویں صدی میں نمودار ہوئی۔ لوہاروں کی بنائی ہوئی یہ گھڑی کچھ ایسی ٹھیک نہیں تھی، مگر اس سے تھوڑا بہت کام لیا جانے لگا۔ سن 1306 میں اٹلی کے شہر میلان میں پہلی مرتبہ گھنٹے کی ٹن ٹن سنائی دی تو اسے بڑا اہم واقعہ سمجھا گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب محض سن کر لوگ یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا وقت ہوا ہے۔ جلد ہی عوام کی سہولت کے لیے شہروں کے اہم مقامات پر بڑے بڑے گھنٹہ گھر تعمیر کیے گئے۔ بعض شہروں میں جو گھنٹہ گھر بنائے گئے وہ فن تعمیر اور ماہرانہ کاریگری کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ ہر گھنٹے پر سپاہیوں کی قطار یا تاریخی ہستیوں کی شبیہ نکل کر بتاتی کہ گھنٹہ پورا ہو گیا ہے۔ لوگ انہیں دیکھتے اور وقت کا اندازہ لگا لیتے۔ لوگ اب بھی دور دور سے آ کر ان گھنٹہ گھروں کو دیکھتے ہیں، یہ معلوم کرنے کے لیے نہیں کہ اب کیا وقت ہوا ہے، بلکہ ایک گزرے ہوئے زمانے کے آثار کے طور پر۔ یہ ایک پیراگراف تھا اور اس پیراگراف میں یہی بتایا گیا ہے کہ یورپ میں جو ہے 12ویں صدی میں ایسی گھڑی بنائی گئی کے اندر جو فن تعمیر اور ماہر کاریگری کے اعلیٰ نمونے اس میں دکھائے گئے تھے۔ ہر گھنٹے پر سپاہیوں کی قطار باہر نکلتی اور اتنے ٹن ٹن گھنٹے کی آواز بجاتی، لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا کہ کیا وقت ہوا ہے۔ یہ 1306 میں اٹلی کے شہر میلان میں اس طرح سے گھڑی بنائی گئی تھی۔ اس سے پہلے لوہاروں کی بنائی ہوئی گھڑی استعمال کی جاتی تھی۔ تو اس طرح سے بڑی دور یہ مشہور ہو گیا اور دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آنے لگے گھنٹہ گھروں کو۔ وجہ یہ تھی وقت معلوم کرنے کے لیے نہیں آتے تھے، بلکہ ایک گزرے ہوئے زمانے کے آثار، ایک گزرے ہوئے زمانے کی ایک نشانی تھی، وہ اسے دیکھنے آتے کہ 1306 میں اس طرح کی گھڑی تھی۔ وہ گھڑی جب نمودار ہوئی تو اسے لوگ گزری ہوئی صدی کی نشانی کو دیکھنے آتے، حیرت کرتے۔ آؤ مشق کریں۔ درج بالا اقتباس کو غور سے پڑھیے اور پوچھے گئے سوالوں کے جواب لکھیے۔ نمبر 1 سوال ہے، لوگ اب بھی دور دراز سے آ کر ان گھنٹہ گھروں کو کیوں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہاں پر آخری لائن میں جواب ہے کہ لوگ دور دراز سے آ کر ان گھنٹہ گھروں کو وقت معلوم کرنے کے لیے نہیں دیکھتے، بلکہ گزرے ہوئے زمانے کے آثار کے طور پر دیکھتے ہیں۔ دیکھیے میں نے پیراگراف میں کل پرزوں پڑھا شروع میں، وہ کل نہیں ہوگا، کل ہے۔ کل کا مطلب ہوتا ہے ٹیکنیکل چیز، کل یعنی مشینی آلات۔ تو اس طرح سے کل پرزوں کی گھڑی سے قبل یورپ میں کس کی بنائی ہوئی گھڑی استعمال کی جا رہی تھی؟ پہلی لائن میں اس کا جواب ہے لوہاروں کی بنائی ہوئی گھڑی استعمال کی جا رہی تھی۔ آؤ کچھ نیا کرتے ہیں۔ آپ کے گھر میں کل کتنی گھڑیاں ہیں اور کن کن اقسام کی ہیں وہ لکھیے۔ تو ہمارے گھر میں بھی اب تو سیل سے چلنے والی گھڑیاں ہیں۔ اس سے پہلے پینڈولم کی گھڑیاں بھی چلتی تھی، جس میں پینڈولم جو ہے ہلتا تھا۔ تو یہ اس سے گزری ہوئی صدی کی وہ ایک نشانی تھی۔ اس سے پہلے جو ہے بڑی بڑی گھڑیاں تھیں، اب چھوٹی چھوٹی گھڑیاں، چھوٹی سے چھوٹی بھی گھڑیاں آ رہی ہیں۔ اب تو ڈیزائننگ والی ہے، بغیر نمبر والی گھڑیاں بھی آ رہی ہیں۔ تو ایسی کئی قسموں کی گھڑیاں ہے جو بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی جا رہی ہے۔ تو آپ کو وہ کس میں لکھنا ہے کہ آپ کے گھر میں کون کون سی گھڑیاں ہیں یا آپ نے کن کن گھڑیوں کو دیکھا ہے۔ یہ اقتباس یہاں ختم ہوتا ہے۔
شکریہ، اللہ حافظ۔